جزاک اللہ. وہ کتاب ہے سید قطب صاحب کی خصوصیات، اسلام کی خصوصیات کے حوالے سے. اس میں جو سب سے بنیادی خصوصیت انہوں نے رکھی ہے اسلام کی، وہ ربانیت رکھی ہے. کتاب پڑھنے والی ہے، پی ڈی ایف میں مل جائے گی. اسلام کی خصوصیات، موٹی کتاب، 600 صفحے کی قریباً، بڑی شاندار کتاب. اس کتاب میں انہوں نے پہلی خصوصیت جو رکھی ہے اسلام کی بحثیت نظام کی، وہ رکھی ہے ربانیت، الربانیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا نظام فرد سے لے کر اجتماع تک، یعنی ایک انڈیویجول سے لے کے سوسائٹی تک، جو سائیکالوجی اور جو بیہیویئر ڈیولپ کرتا ہے نا سوسائٹی میں، وہ یہ پیدا کرتا ہے کہ کسی انسان سے روب اور دبدبے اور ظلم کی بنیاد پر ڈرا نہیں جائے گا، بلکہ اس کی عزت اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، چاہے وہ کسی رنگ نسل سے ہو. نمبر ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ کوئی انسان بھی کسی انسان سے اپنے نسب، اپنی ذات، اپنے رنگ یا اپنے علم کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر حاکم نہیں بنے گا، یعنی اس کے اوپر روب اور دبدبا، اس کا لیڈر یا ڈکٹیٹر نہیں بنے گا، بلکہ وہ اس عہدے کو، اس نظام کے اندر، اس حکومت کو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے. اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ سوسائٹی چلا کے چلے گا. تو اسلامی نظام کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک عورت بھی خلیفہ وقت کو روک کر کہہ سکتی ہے کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے یہ بات غلط کی ہے. یہ اسلامی نظام کا مزاج ہے کہ اللہ کے رسول ایک عورت کو کہتے ہیں کہ اس سے شادی نہ توڑ، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کا مشورہ ہے یا حکم؟ آپ نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں. آگے سے کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ کا مشورہ نہیں مان سکتی. یہ اسلام ہی وہ مزاج پیدا کرتا ہے. تو یہ اسلام کے نظام کی خوبصورتی ہے. ورنہ یہاں ہم نے بادشاہوں کے سامنے شریعت کو بدلتے دیکھا ہے، ہم نے آقاؤں کے سامنے سروں کو جھکے دیکھا ہے، ہم نے ظالم کو بے دھڑک ظلم کرتے دیکھا ہے. اسلام کا نظام یہ ہے کہ وہ ایک فرد کے اندر بھی ایک ایسا انقلاب اور ایک ایسی چنگاری جلاتا ہے کہ وہ پھر باطل کو کسی صورت بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، صرف اللہ کا نظام چاہتے ہیں. اب یہ ہر اس معاشرے کو چبھتا ہے جو انسانی نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، طاغوتی نظام کو. فرعون کے جو کیبنٹ تھی، یا فرعون کا جو وفد تھا، جن کے سامنے، یا ان کے جو وزارات ہے، منسٹری تھی، ان کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی کہ ربکم الاعلی، رب الاعلی کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں ان بتوں کو توڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تو فرعون آگے سے پتا کیا کہتا ہے اپنی منسٹری کو؟ تو منسٹری کو آگے سے کہتا ہے اوے اس کو فٹافٹ یہاں سے نکالو، یہ تم سے تمہارے کلچر، تمہاری ویلیوز اور تمہاری تہذیب کو تباہ کر دے گا، اس کو اس جگہ سے نکال دو، اس کو پکڑو. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اور اس کی مراد پتہ کیا تھی؟ کہ جو بات موسیٰ کر رہا ہے علیہ السلام، اگر یہ بات مان لی تو تمہاری منسٹریاں، تمہاری حکومتیں، تمہاری چودراہٹ، ہٹو بچوں، پروٹوکول، آگے پیچھے گاڑی، جھنڈا، بتی، سیکیورٹی گارڈز، بڑے بڑے خرچے، چرچے، چارٹر پلین، بینک بیلنس، پینٹ ہاؤسز، اپارٹمنٹس، بڑے بڑے محل، یہ سارے ختم ہو جانے ہیں. کیونکہ اسلام وہ نظام پیدا کرتا ہے کہ جہاں باہر سے آنے والا آئے، وہ پوچھے آپ میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں وہ بیٹھے ہیں، یہ لیڈر ہے، یہ تو تم میں گھل مل گئے ہیں. اسلام وہ نظام پیدا کرتا ہے کہ جہاں رومن امبیسڈر آئے تو مدینہ کی گلیوں میں درخت کے نیچے وہ خلیفہ جس نے رومن اور پرشین کے تختے الٹ کر رکھ دیے اور کانپنا شروع کر دیا تھا ان کی فوجوں کی دھمک سے، اس شخص کو جب ملنے کے لیے آئیں تو دیکھیں کہ عمر کی طرح ان کا وہاں پڑے ہیں، وہاں لیٹے ہوئے ہیں. تو وہ جب آئیں وہاں پر تو دیکھیں نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ، نہ کوئی لٹرم پٹرم، نہ کوئی ہٹو بچوں، نہ کوئی جناب کوئی سونا چاندی، نہ کوئی مہنگے لباس، سادگی کے ساتھ. اسلام وہ نظام ہے کہ جب ابوبکر صدیق اس دنیا سے کوچ کریں اور عمر کا انتخاب کریں تو عمر رو رو کر یہ کہیں کہ صدیق تو ہمارے لیے بڑی مشکل مثال قائم کر گیا ہے، رضی اللہ عنہما. اور عمر فاروق وہ ایسا نظام پیدا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اپنی بیوی کے جو ہے نا وہ سامنے بیٹھے اور کہا مجھے دودھ پلاؤ، جو ہے نا باہر سے آئے تو انہوں نے کہا برتن لائیں اور دودھ پلائیں. وہ گئے باہر جا کر اونٹنی کا دودھ نکال کر لائیں اور ان کو
پیش کیا حضرت عمر فاروق کو، تو وہ اس دودھ کا ایک گھونٹ بھرا اور کہا یہ دودھ جو ہے اس کا ٹیسٹ دوسری اونٹنی کا لگ رہا ہے. تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ ہماری اونٹنی جو ہے وہ بیمار تھی، یا آج اس کا دودھ ہم نے دھویا نہیں، یہ بیت المال سے جو اونٹنی ہے نا اس کا دودھ دھویا ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو حضرت عمر فاروق انگلی مار کر جو ہے نا وہ دودھ باہر نکال دیا. وہ کہتے ہیں جس مال کے اوپر عوام کا حق ہے اس کو میں انفرادی طور پر اپنی ذات کے لیے استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟ مقصد یہ کہنے کا. اچھا، پھر وہ رویا کرتے تھے جو ہے نا وہ کونوں میں بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم پر یہ آزمائش ڈال دی ہے، اور باقاعدہ خطبہ موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں جس چیز کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا گیا ہے، واللہ یہ چیز آگ کے انگارے ہیں. میں تم میں سے کسی کو، اپنی اولاد میں سے کسی کی تمنا نہیں کرتا کہ میں اپنی اولاد میں سے کسی کو یہاں بٹھا دوں. یہ آزمائش ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب دہ ہونا تھا اللہ کو. یہاں مطلق العنان بادشاہ بنتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی سفید و سیاہ کے مالک ہیں، جو کرتے ہیں کر جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں. عدالتیں بھی پاکٹ میں ہیں، جو فیصلہ کروائیں گے اپنی مرضی سے کروائیں گے. مگر جب اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے نا، اسلام کی خصوصیت اور ربانیت پیدا کرتا ہے. مراد کیا ہے؟ انسان جو بادشاہ بھی بنتا ہے نا وہ اپنی اوقات میں رہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ جب میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا. وہ گڑ گڑا کر روتے ہیں. ایسے بادشاہ دیکھے ہم نے، جب ان پر اسلام اپنا رنگ اور اپنا جلوہ دکھاتا ہے نا تو چاہے وہ سفید و سیاہ کے مالک ہوں، مگر وہ اللہ کے سامنے جب جھکتے ہیں تو اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں. اس کا حسن ہی اور ہے. جب انسان کے پاس سب کچھ کر جانے کی طاقت ہو اور وہ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی انکساری کا جو ہے نا وہ اظہار کرتا ہے، اس بندے کا حسن ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اس چیز کے اندر چام ہی اور ہے. یہ چیز کون پیدا کرتا ہے؟ صرف اسلام. صرف اسلام. کہ جب غیر مسلم بھی یہ کہے کہ عمر کی حکومت ہے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں، پھر وہ ایسے حکمران پیدا ہوتے ہیں کہ مسلمان آ کر ان سے مدد مانگتے ہیں. تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ نے اسلام کی خصوصیت کہی اس میں سب سے بڑی بات جو آپ نے خود رکھی کہ وہ بندوں کی غلامی سے نکال کر رب العباد کی غلامی کے اندر لگاتا ہے، عباد الرحمن بناتا ہے. یہ اللہ کے بندے ہیں. وہ کیا ہے، کیا شعر ہے آپ صاحب؟ وہ یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. آئے ہائے ہائے، سنائے سنائے ذرا پورا سنائے حسن بھائی. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہائے ہائے ہائے. اب حسن بھائی یہ نظام، یہ انقلاب، یہ رویہ تو صرف اسلام ہی پیدا کر سکتا نا میرے بھائی. بتاؤ کسی دوسرے نظام نے ایسے نفوس قدسیہ پیدا کیے ہوں؟ مجھے ڈھونڈ کے لا کر دو مثال ایسے جوانوں کی کہ جنہوں نے حکومتیں کی ہوں اور جناب اپنا کچھ بھی نہ رکھا ہو، کچھ بھی نہ رہا ہو. یعنی یہ وہ لوگ ہیں. تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. حسن بھائی آپ کی بات کا جواب ہو گیا سر، آپ کو بات کریں پھر یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ. اصل میں میری تو یہ خواہش تھی کہ شاید میں نے کہا آج اگر کوئی اور موضوع ہے تو یہ بات کر دیں، لیکن آپ نے ماشاءاللہ بہت جامع اور بہت پیاری گفتگو کر دی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ. دیکھیں قرآن کی ایک کتاب ہے، ایک کتاب اور بھی میں ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں. جی. دکتور علی سلابی کی ایک کتاب ہے. دکتور یعنی ڈاکٹر کہتے ہیں عربی میں، دکتور علی السلابی. یہ ایگزائل پہ چلے گئے تھے، میرے خیال سے سیرین تھے. بعد میں ان کی کتابوں کی وجہ سے، ان کے لٹریچر کی وجہ سے کافی ان پر تنقید ہوئی، تو یہ پھر کویت میں چلے گئے یوسف قرضاوی کے ساتھ. یوسف قرضاوی صاحب جو مرحوم فوت ہو گئے ہیں، ان کے یہ ساتھ بڑے اچھے کولیگ تھے ریسرچ میں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ النصر والتمکین فی القرآن الکریم. دوبارہ بتا دیجئے. عربی میں ہے
اگر آپ عربی پڑھ سکتے ہیں تو پھر میں ریکمینڈ کر رہا ہوں. فقہ جی النثر، میں زبردست. ہاں ویری گڈ، اگر پڑھ سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. فقہ النثر والتمکین فی القرآن الکریم. جی یہ پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر لیں کتاب، میڈیم میں مل جائے گی، عربی میں ہے. جی اس میں بیان کیا گیا ہے کہ سمجھایا گیا، پہلے چیپٹرز کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت مسلمان کیوں کرتا ہے، کن بنیادوں پہ کرتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ سمجھایا گیا ہے کہ قرآن کا انسانوں کو حکومت دینے کا مقصد کیا تھا. ہاں لیبیا کے ہیں، ایون اوان صاحب نے کہا مجھے شک پڑا تھا سیریا یا لیبیا کے ہیں، کچھ ایسے لیبیا کے ہیں. تو یہ کتاب پڑھنے والی ہے. اس میں فقہ النثر والتمکین فی القرآن الکریم کا مطلب یہ ہوتا ہے نثر و تمکین، یعنی پہلے مسلم سوسائٹی کی مدد ہوتی ہے، پھر تمکین کا مطلب ہے حکومت قائم کرنا. اس کی فقہ، اس کا میکانزم فی القرآن الکریم، قرآن کریم میں کیا طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، یہ بیان کیا گیا. یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اس میں سورہ حج کی ایک آیت ہے جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ ان الذین، کیا سورہ حج کی آیت ہے، ان الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ آیت ہے جو آپ سب میوٹ کرے جائے، ایکو آ رہی. یہ وہ آیت ہے جو نصر اور تمکین کو ایکسپلین کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جب ان کو زمین میں ہم حکومت دیتے ہیں، ان کو لیڈر بناتے ہیں، تو ان کے مزاج میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ اور صلاۃ قائم کرواتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، اور اس کے بعد سارے کے سارے معاملات اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ حکمران اللہ کا نائب ہوتا ہے، اپنی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی. اس کی بات تب تک مانی جاتی ہے جب قرآن اور سننا. آپ دیکھیں نا سورہ نساء کی آیت ہے غالباً 59، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولے امر کی کرو. مگر فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ. مگر جب حکمران آپس میں کوئی غلط بات کرنے لگے ہیں تو آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے. دیکھو نا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق کی پیروی صرف اور صرف اللہ کی نیابت کے اندر ہوگی. جہاں وہ حق کی بات کر رہا ہے، جہاں خلاف بات کر رہا ہے، اس کی پیروی بھی نہیں ہوگی. یہ انقلاب کون لے کے آتا ہے مسلم معاشروں کے اندر؟ اسلام لے کے آتا ہے. نیابت، ربانیت، یہ ہے اصل خصوصیت اسلام کی جو بنیاد ہے. حسن بھائی آپ کے سوال پہ بات ہو گئی، کچھ اور کہنا چاہتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. جزاک اللہ. بس جی جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اجازت جزاک چاہتا ہوں. السلام جزاک اللہ حسن بھائی، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. زبردست صاحب جی زبردست ماشاء اللہ. یہ ایک مین شعر اس میں سے سکپ کر گئے تھے جو میرا کافی فیورٹ ہے. چلو. یہ طارق بن زیاد کی بیسیکلی انہوں نے جو دعا ہے نا وہ ذکر کی ہے علامہ اقبال نے جب وہ اندلس کے میدان میں کشتیاں جلا رہے تھے. تو اس کا ایک شعر ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. انتہائی زبردست شعر. کیا بات، کیا بات، زندہ باد. لیں جی آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سمجھنے کی، بیدار ہونے کی توفیق دے اور ہمیں ہمارا حقیقی مقام سمجھ آئے. یہ مسلمان ایک عالمی باشندہ ہوتا ہے، یونیورسل سٹیزن، انڈین سٹیزن، پاکستانی سٹیزن، چائنیز سٹیزن، امریکن سٹیزن. مسلمان اس سے بہت اوپر ہوتا ہے. وہ عالمی یونیورسل سٹیزن ہوتا ہے، عالمی شہری، گلوبل سٹیزن. وہ عالمی طور پر سوچتا ہے چیزوں کو. اپنے ویو کو جتنا زیادہ براڈ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو چیزوں کی سمجھ بھی آئے گی اور اپنا کردار بھی سمجھ آئے گا. دیکھیں ایک گھر کے اندر، اچھا آپ کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ایک گھر کے اندر ایک بندہ تب تک اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کو اس کا رول ہی پتا نہیں چلے گا، تب تک وہ نہیں کر سکتا. یہ بڑا ضروری ہے اس کا کردار سمجھنے کے لیے. اور وہ تبھی سمجھا جا سکتا ہے جب تک اس کو پتا ہو کہ میرا رول کیا ہے. اس کے علاوہ نہیں اس کو سمجھ آتا. خیر بہت شکریہ. آگے